کی وضاحت تفصیل جیسے اس کلام پاک میں ہے، اور یہ تفصیلات وہ 500 آیتوں کی تحت تفسیر کے اندر چلیں گی۔ ماں باقی بنیادی طور پر عقیدے کی اصلاح ہے۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی شناخت پہچان سے جڑی ہوئی بات ہے۔ اس سے جڑی ہوئی سابق آیتوں میں تذکرہ تھا کہ ہم نے پیغمبر موسیٰ اور ہارون کے اوپر بھی فرقان، یعنی ہر چیز میں فرق کر کر وضاحت کرنے والی چیزیں جو انسان کو روشنی کا راستہ، روشنی کی منزل میں داخل کریں گی، ہر قسم کی نصیحت والی چیزیں اور ان چیزوں کو جو اختیار کرتے ہیں وہ حقیقی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف ان کے دلوں میں، ان کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ خوف والی کیفیت رکھ کر جتنی چیزیں اللہ نے صرف ذکر کر دیں، اللہ کے رسولوں نے بتا دیا، مشاہدہ نہیں کروایا، جنت کا مشاہدہ نہیں کروایا، تفصیلات بتائیں کہ مشاہدہ جیسی، دوزخ کا مشاہدہ نہیں کروایا، تفصیلات ایسی گویا کہ مشاہدہ ہے، موت کے بعد والی زندگی اس کا مشاہدہ نہیں کروایا، تفصیلات ایسی کہ اس کی حقیقت ظاہر ہو، اللہ کے وجود کے موجود ہونے کے تذکرہ اور کیفیتیں بتلا دی، لیکن اللہ کا مشاہدہ نہیں کروایا۔ تو ایک گویا ساری کی ساری چیزیں غیب ہیں۔ ان غیب والی چیزوں پر یقین رکھ کر اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور قیامت کا یا دوسرے الفاظ میں موت کا ڈر بھی رہتا ہے، کیونکہ اس کے بعد والی منزل اپنے رب کے روبرو پیش ہونا ہے۔ یہ ذکر کر کے فرماتے ہیں یہ قرآن تمہارے لیے بڑی برکت والا ہے۔ کوئی اپنائے تو برکتوں سے استفادہ کرے گا، اگر کوئی نہ اپنائے، خدا نہ کرے سارے کے سارے انسان بھی نہ اپنائیں، قرآن جو ادب والا ہے، مقدس ہے، قابل احترام ہے، ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ مقدس ہے۔ یہ ذکر کر کر یہاں سے اور چند انبیاء کا تذکرہ انہوں نے اسی پہلو کے اوپر صرف کیا ساری زندگی، پھر اس کے بعد احکام جاری کرے۔ چنانچہ ہم نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو بخدا ہم نے عطا کیا تھا رشدہ اے ہدایتہ صراط المستقیم، الہدایت صراط المستقیم، سیدھے راستے کی رہنمائی والا طور طریقہ کیا ہے، ہم نے ان کو عطا کر دیا۔ اب ہم بھی پڑھتے ہیں ہر رکعت میں اہدنا صراط المستقیم، یہ طلب ہے رب سے، ہدایت کی جانکاری ہونا ہے۔ رشد و ہدایت ایک مفہوم میں، اور یہ دعا کرنا بتلا دیا۔ آپ نے کہہ دیا اہدنا صراط المستقیم، آخر وہ صراط مستقیم ہے کیا جس کو آپ طلب کر رہے ہیں، جس کی درخواست اپنے رب سے کر رہے ہیں؟ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس کا عمل نمونہ بتایا، اور صحیح راستے کی پہچان کر کر آگے بڑھنے، زندگی اس کے پر باقی رکھنے کے لیے جو تفصیلات قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ پارے 7 میں یہ طلب کیسے کیا آپ نے؟ تو لہذا بندہ طلب کرے، سمجھے، پھر اس کی جد و جہد کرے۔ جب اس طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے، ضرور ضرور رب کا اعلان ہے، وعدہ ہے، وہ منزل اس کے لیے آسان کرتے چلتے ہیں۔ جب اس منزل پہ آگے بڑھتا ہے، چلتا ہے، ٹکا ہوا رہتا ہے، تو اپنے رب سے مل جاتا ہے۔ اپنے رب کی اس حیات کے بعد جو اس کی ابدی حیات ہے، جو نعمتوں سے، اللہ کی رحمت و فضل و کرم سے بھرپور ہے،
وہ اس کو عطا بھی کر دیتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ چنانچہ ذکر ہے کہ ہم نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو یہ رشد و ہدایت دے دیا من قبل، یہ بات پیغمبر موسیٰ، پیغمبر ہارون علیہ السلام سے پہلے کی ہے۔ بعض دعوے قرآن نے ذکر کیا ہیں جو یہودیوں نے آگے پیچھے کر کے ذکر کیا ہے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ یہودی تھے۔ قرآن نے سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل پیش کر دی۔ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ کے ذریعے سے تمہیں غلط بیان کرتے کیوں ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آپ کے فرزند پیغمبر اسحاق علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کے فرزند یعقوب علیہ السلام، ان کا نام ہے اسرائیل، ہمارے میں اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل ان کی نسل کا نام ہے بنی اسرائیل، یہودی۔ پھر ان کے فرزندوں میں سے بڑے فرزند کا نام جو یہودا تھا اس کی طرف نسبت ہے، یہودی یہودی یہودی۔ یہ کہہ درا کہ حضرت یعقوب کے جو دادا تھے وہ یہودی تھے۔ وہ کننا بھی عالمین، دوسرے پہلو، یہ خاص پہلو ہے۔ ہم اس پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو خوب جانتے تھے، یعنی اس کے اہل ہیں، یہ چیز عطا کرو، صلاحیت اس میں ہے، یہ استعداد ہے، یہ کیسا پیدا ہوئی، پارے 7 میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور اگلے پاروں میں بھی تفصیل آئے گی۔ تو ایمان والے بندے کو تاکید ہے کہ جد و جہد کرتے چلو، جو مقام مرتبے تک پہنچنے کی لیے جو جد و جہد کر رہے ہو، ہم تمہارے لیے آسان کرتے چلیں گے، آسان کرتے چلیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احکام خداوندی، طرز زندگی اسلام، ہر وقت جب جب اس کو جس چیز کے ساتھ جڑنا رہتا ہے، اس میں منشا خداوندی کے اس میں وہ ارادہ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور جب کرتا ہے نہ صرف بڑھتا ہے، ان پر عمل بھی کرتا ہے، اس کو ادا کر دیتا ہے، اور اس چیز کو اپنی زندگی کا عقیدے کا حصہ بنا لیتا ہے، اور یہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتے چلتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ سارے امور کرنے جا رہے ہو، کر رہے ہو، اور کرتے ہوئے چھوڑ نہیں رہے ہو، غفلت نہیں کر رہے ہو، اور آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز فجر ہے، جس کی اہمیت ہے، پوری جد و جہد نہ چھوڑنے کی، قضا نہ کرنے کی ہو، تو صراط مستقیم کے صحیح طلبگار ثابت ہو رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، وہ راستے کے اوپر ٹکانا، اس کے لیے ٹکنا اور ٹکانا آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے وہ باعث رحمت، باعث رشد و ہدایت اس کو درجہ دے دیتے ہیں۔ وہ واقعے کو، اس نمونے کو، ان چیزوں کو ذکر کر کر اس امت سے جڑے ہوئے یا دعویٰ کرنے والوں کے لیے کہ اپنے دعوے میں جد و جہد کی تمہیں ضرورت ہے، وہ کیسے، کس طریقے سے ہے۔ وَكُنَّا بِعَالِمِينَ، ہم خوب جانتے ہیں، کر کے دعویٰ مت کرو، کرنے کے بعد وہ استعداد و صلاحیت تم میں ہے، ہماری نگرانی ہے، پھر وہ راستہ آسان کریں گے ہم۔ ثابت قدم رہو، ٹکو۔ جب یہ ٹک گئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، تو اب ان کی زندگی سے جڑے واقعات کی تفصیل
جو ایمانی نقطہ نظر اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق اللہ کی صحیح شناخت اور پہچان کو کرنے کا انہوں نے کیا 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 تھا، اس کا ایک پہلو. دوسرے پہلو قرآن میں پیچھے بھی گزرے اور آگے بھی آئیں گے. جب اس سے بات شروع ہوتی ہے، زمانے قدیم میں گزرا ہوا پہلو جب اذا سے شروع ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں بعد میں آنے والا پہلو. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے زمانے کے، آپ کے زمانے کے بعد اس زمانے سے جڑے ہوئے افراد کے لیے یہ چیز، اس تفصیل کو ان کے سامنے رکھ دیجئے، سمجھا دیجئے. وہ کیا ہے؟ یہ ادا رب کو سب سے زیادہ پسند تھی. جن کا ذکر ہے صرف اتنے ہی بندے تھے ایسا نہیں، ان کو نمونہ بنا کر پیش کر دیا گیا. اس جیسی کیفیت کو اختیار کرو. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، والد سے نہیں. ساری تفصیلات بتاتے ہیں کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام والد سے آمنا سامنا ہوا نہیں، وہ تفصیلات کا تذکرہ نہیں. اسی طرح جاننا ذکر ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر نہیں. جب تذکرہ نہیں تو یہ بات واضح ہے کہ آپ کے والد محترم، آپ کی والدہ مومنات تھی، مومن تھے. شرک جیسی حرکت ارتکاب ہرگز نہیں کیا. پرورش والی ذمہ داری جو سنبھالی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بھائی، باپ 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 کر رہے. کوئی بھی کسی کے بچوں کو لے کے پالتا ہے تو زندگی بھر ابا جان نہیں بولتا، انہیں باپ بولتا ہے، ڈیڈی بولتا ہے. جس سے پیدا ہوا اس کو بھی باپ کہتے ہیں. باپ کا اطلاق حقیقی والد پہ بھی ہوتا، غیر حقیقی مہربانی کرنے والے، پرورش کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. اس شہر میں، بستی میں کئی افراد کو میں جانتا ہوں، اڈاپٹ کر لیے، پالے، پھر وہ شادی بھی، ان کے بچے بھی ہوئے، لیکن اس سے ابھی تک اس کو غفلت میں رہ کے آج تک نہیں بتاتے تیری حقیقی ماں یہ نہیں، فلاں، کبھی ذکر نہیں کرتے. مسائل کی وضاحت میں مجھے معلوم ہے، میں بھی ذکر کیوں کروں؟ لہٰذا وہ عارضی فرضی ماں کو اولاد نہیں ہونے سے لیے، پال لیے. اب زندگی بھر کہنے لگے بس ہمارا ایک ہی بچہ ہے یا ایک ہی بچی ہے. ایک چھوٹا سا ہلکا پہلو واضح کرنا ہے، چونکہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. عقیدے کی بنیاد ہے ایک چیز، کسی بھی پیغمبر علیہ السلام کے ماں باپ مشرک نہیں تھے، یہ مانتے چلنا ہے. لیکن چند چیزوں کی وضاحت سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی اس آیت میں آ رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنے ساری قوم سے عراق میں واقع ایک مقام بابل، وہاں کی بستی کے لوگ، جہاں سب سے بڑا حکمران نمرود تھا، سب کے سب مشرک تھے. اقتدار کی طاقت کی بنیاد پر اسی دین سے جڑنے کی تاکید اور آرڈر جاری کیا تھا. قریب ایسا پہلو ہم جس بستی میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، بالکل اسی قسم کا پہلو چل بھی رہا ہے. فلاں بھی. تو یہ وضاحت صاف کرتے آپ کو کہ اپنے باپ، یہاں ترجمہ باپ کا کریں گے، والد کا نہیں کریں گے. خاندان الگ چیز ہے.
خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چاچا، عربی میں تایا اور چاچا الگ مفہوم نہیں ہے، باپ کے بھائی چاہے چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سب سے چھوٹے تھے، اس کے اوپر ان کے والد محترم کے 9 بھائی تھے. سب سے پہلے حارث، ان کے درمیان میں تفصیل ہے، ان 10 میں سے صرف 3 کو ایمان کی توفیق ہوئی. چچا ابو طالب نے پوری رہنمائی کی، مدد فرمائی، لیکن آخر سانس تک وہ ایمان قبول کرے ثابت نہیں ہے. بھائیوں کا ہونا الگ چیز ہے، جسمانی اعتبار سے یہ رشتہ بھائی بہنوں کا، روح کے ڈالے جانے کے اعتبار سے ہر ایک کی روح الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ ہے. جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ 90 یا 120 دن کا، یعنی 3 تا 4 مہینے کے درمیان میں روح علیحدہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر ڈالتے ہیں، دلواتے ہیں. یہ جسم کی ساخت، رنگ و روپ ماں اور باپ سے ملتے ہیں. روح ایک الگ چیز ہے. تو اپنے قوم سے فرما دیا محض تماثیل، تمثال، یہ اسٹیچوز، یہ پتلے، یہ کیا چیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام چچا کے گھر میں پل رہے ہیں، یعنی باپ کے گھر میں پل رہے ہیں، وہاں سے تیار بھی ہو کر سپلے ہوتے تھے. جیسا ایک غیر اسلامی قوم کے پتلا سازی والی چیزیں، ایک خاص قسم کی تقریب ان کے ساتھ، جو ان کے اپنے عقیدے کے لحاظ سے ایک جگہ بن کر اب سپلے ہوتے چل رہے، پھیل رہے ہیں. طول و عرض میں اس جیسے ممالک جہاں اس قسم کے عقیدے کے اوپر، اس قسم کی مذہبیت کی فکر رکھنے والی قوم عمل کو نہیں دیکھیں گے. عمل کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ ہے تو کرتا ہے. یہ بت کیا ہے؟ تفصیلات کے مطابق 72 سے لے کر 90 قسم کے بت تھے. کوئی درندوں کی شکل میں، کوئی پرندوں کی شکل میں، کوئی جانوروں کی شکل میں، کوئی تارے کی شکل میں، کوئی سورج کی شکل میں، کوئی چاند کی شکل کے. ہر ایک عقیدہ تھا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا. کوئی انسانوں کی شکل میں، انسانوں میں کوئی زیادہ تر عورتوں کی شکل میں، کم تر آدمیوں کی شکل میں، جو آج بھی اس دنیا میں ہے حصہ اس کا، آج بھی ہے حصہ. یہ اسٹیچوز ہے کیا یہ؟ اور تم اس کے اوپر پورے اہتمام کے ساتھ سر جھکانے میں، عبادت میں لگے ہوئے ہو، پڑے ہوئے بھی ہو. سال کے مختلف اوقات میں مناسبات سے، عید تہوار کے عنوان سے اسی سے جڑے ہوئے اپنی طاقت، اپنا مال و متاع تک جھونک دیتے ہو. عاکف اسی سے اعتکاف ہے، پوری طرح اس میں جٹ جانا. آپ ہمت کر کے آگے کر کے پرواہ کیے بغیر سادے سیدھے الفاظ میں پوری مملکت میں ایک ہی شخص سے آواز اٹھایا. کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو شرک میں مبتلا نہ ہو، ایسا کوئی بھی نہیں تھا. جب آگے بڑھ کر رہا تو
سوال بھی طلب کیا، سوال تھا، انہوں نے جواب دیا وجدنا آبانا لہا عابدین، اپنے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، برسوں سے، صدیوں سے سب کو اسی طریقے کے اوپر ان کی پرستش کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اسی رسم و رواج کے اوپر چلا آ رہا ہے، اسی عقیدے کے اوپر، تو وہ عقیدہ اصل ہے جو صحیح کرنا ہے، سو ہم کر رہے ہیں۔ یہ جواب دے کر یہ بھی پوچھا، اے ابراہیم پہلے یہ بتاؤ، تم جو ہم سے سوال کر رہے ہو، جو مذاق میں، مسخرے پن میں پوچھ رہے ہو نا، یا پورے سنجیدہ ہو کر صحیح کا سوال ہے تمہارا؟ اگر صحیح کا سوال ہے، یہ سب کے سب ہمارے بھگوان ہیں، معبود ہیں، کسی ایک کو علیحدہ نہیں کر سکتے، کسی کو علیحدہ کر نہیں سکتے، گستاخانہ نظر بھی نہیں، گستاخانہ فکر بھی نہیں، گستاخانہ کوئی حرکت بھی نہیں کر دیں گے، یہ اطاعت ہے، یہ عبادت ہے، یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، ہماری زندگی کی بقا اس عقیدے پر، موت اس عقیدے پر، بس یہی چیزیں ذریعہ بن سکتے ہیں ہمیں معبود حقیقی کے پاس ہر قسم کے گناہوں سے معافی کروا کر جنت میں داخل کروانے کا، جنت کا، دوزخ کا، اللہ کے وجود کا، یہ عقیدہ سب کو ہے۔ طریقہ غلط ہے اسلام کی تعلیمات کے لحاظ سے، چونکہ اللہ کو بنیاد بنا کر انسان کو سیاسی سرگرمیوں کو، ماحول کی پرواہ کیے بغیر وحدہ لا شریک کا لہو کی حقانیت کو سامنے رکھ کر آپ نے سوالات کیے تھے، پوچھے تھے۔ سوال یہ تھا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، ایسا نہیں، سوال ایسا کیا کہ گویا کہ مجھے حقیقت نہیں معلوم، یہ ہوتا کیا ہے ذرا بتا سکتے ہو؟ یعنی سوال کا جواب لے کر بتانا، کیونکہ جواب بتا رہا ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے تھے، لیکن تم جس بنیاد عقیدے پر ٹک گئے ہو، تحقیق، تفتیش، حق کے دلائل کو تلاش کیے بغیر، قطعی کی بنیاد پر، سب کرتے ہیں کی بنیاد پر، یہ نہیں۔ آج بھی مسئلہ ہے عقیدے سے متعلق، کسی کی تقلید نہیں، یہ مذاہب اربعہ بھی جو ہے تقلید ہے، عقیدے سے جڑی ہوئی بات نہیں۔ جو چیز بتائی گئی ہے اس کے اندر انسان اپنا دماغ لڑائے گا، دماغ لڑانے کے لیے اس کے اصول معلوم کرے گا، جانے گا، پہچانے گا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم یہ بنیاد بنائے ہو، خاندانوں سے چلی آ رہی ہے یہ ریت، روایت، طور طریقے، اسی خوش عقیدگی کے اوپر دین اور مذہب کی بنیاد رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، باپ داداؤں نے زمانے دراز سے چل رہے ہیں، بس وہ حق ہے لہذا ہم کر رہے ہیں۔ پھر دوسری دلیل اتنے برسوں سے چل رہی ہے، سینکڑوں برس سے، صدیوں سے، بس یہ علامت ہے، اس لیے کہ ختم کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ اب تک کیوں باقی رہنے دیے؟ جب یہ ختم کر دینا تھا سب کو، تو انسان ٹیڑھی حجت قائم کر لیتا ہے، اب تک چل رہا سو کچھ نہیں ہوا، سو اب آ گئے آپ روکنے کے لیے؟ آپ نے جواب دے دیا دیکھو تم جو موجود ہے، میں جن کے سامنے ذکر کر رہا ہوں،
تم نے واسطہ اور حوالہ اور سہارا لیا ہے اس سلسلے میں باپ داداؤں کو، برسوں سے چلے آنے والی چیز کو، تو سن لو تمہارے آپ کے باپ سارے کے سارے انسانوں کے باپ دادا وغیرہ. آپ کو برا بولنا الگ چیز ہے، پھر آپ کو برائی کے ساتھ آپ کے ماں باپ پورے خاندان کو جوڑ دینا، انسان میں تو طیش آئے گا. فی غلال مبین، کھلا گمراہی پر ہو، یعنی اس کی کچھ بھی حقانیت نہیں ہے، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، نہ عقل سے نہ ثبوت اللہ کی گزری ہوئی کتابوں سے. بے بنیاد طریقہ ہے. دین ایک بنیاد ہے اس کی. دین اسلام کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر این دم تک ہر نبی علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی. اگر وہ روایت کے مطابق صحیح ہے تو 104 مقدس کتابوں میں بھی یہی پہلو ہے. قرآن نے کہہ دیا فی صحف ابراہیم و موسیٰ، پیغمبروں کے لیے صحیفوں کی شکل میں جو ہم نے بھیجا تھا، ان تمام چیزوں میں بھی تو یہی بات ہے. ان چیزوں کو ذکر کر دو، فذکر ان نفعات الذکریٰ. یہ سابقہ تذکروں کا، سابقہ انبیاء کی بحث، اس کی وضاحت میں پیش کرتے چلو. ایمان کے سمجھنے، ایمان کی طرف موڑنے، خوف خدا بندی سے جوڑنے کے لیے بڑی مفید نفع بخش چیزیں ہیں. ہاں کسی کے پاس سننے کے بعد بھی نہیں کر سکتا تو اب تذکرہ اس کے پاس چھوڑو. جب یہ سوال جواب دے دیا پیغمبر ابراہیم نے، تو جتنے لوگ تھے جن کے سامنے سوال رکھا تھا کہنے لگے جیتا نا. 3 کلمے ملا کریں گے، الگ چیز ہے، جیتا الگ چیز ہے، نا الگ چیز ہے. لکھنے میں اس طرح آتا جیتنا بالحق. اے ابراہیم کیا سچ بول رہے تم؟ کوئی حق دلیل کے ساتھ کوئی بات ہے تمہارے پاس؟ ام انت من اللاعبین، یا مسخرے پن میں؟ بہت سارے لوگ ہیں دین کی باتوں میں مسخرہ پن کو داخل کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، مسخرہ پن نہیں، حقیقت کیا ہے سن لو. بلکہ تمہارا رب کون ہے معلوم؟ کہ 7 آسمان کو پیدا کر باقی رکھا ہے، رکھ رہا ہے. ساری زمین کو، اس کے اندر ساری چیزیں جو کیفیت پہ ہیں باقی رکھ رہا ہے. اسی رب نے ان آسمانوں کو بھی بنایا، اس زمین کو بنایا، آسمان زمین میں رہنے والی مخلوق کو بھی مختلف شکل میں، مختلف کیفیتوں کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ. تم جو فلاں چیز کو اس کی طرف جوڑتے ہو، فلاں کو اس کی طرف، فلاں کو اس کی طرف، ایسا جوڑ رابطہ نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز جو عالم اسفل کی ہو کہ اعلیٰ کی ہو، ان تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرنے والا، پیدا کرنے والا، مالک، ملکیت، سب کچھ، ان تمام چیزوں پر رب کا اطلاق ہوتا ہے، ربوبیت کا. جس نے کیا ہے وہ حقدار ہے، یہ نہیں بوتوت نہیں ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس کے لیے یوں ذکر کیا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. شاید مشاہد آنکھوں سے دیکھ کر حقیقت کو جاننا، یعنی اتنے پختہ یقین کے ساتھ گویا کہ میں پوری چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں، گواہی کے طور پر، ثبوت کے طور پر کہتا ہوں. جو چیزیں میں بتا رہا ہوں پورے مشاہدے کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ ہیں، کتھے کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ بھی اعلان کر دیا. دیکھو اسی رب کی جو اللہ تعالیٰ ہے، میں قسم کھا کر تمہارے سامنے اعلان کر دیتا ہوں، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. جب تم وہ تہواروں کے عنوان سے پوری کی پوری قوم نکل کر وہ میلے کرنے کے لیے نکل جاتی ہے، فلاں 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 عقیدے کی بنیاد پر، جب تم لوگ چلے جاؤ گے نا
میں ان سارے کے سارے بتوں کے سر کو بھی کروں گا، توڑ دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ جرأت کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا۔ اب وہ کیسے منظر چلا، اس میں آپ کا طریقہ کار کیا رہا، اس کا رد عمل کیا ہوا، آپ کے طریقہ کار اور رد عمل کے درمیان میں سے اس کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کو کیسے ظاہر کیا، اس کی تفصیل اگلی آیت سے۔